فقہ الحلال ایک معاشرتی ضرورت، یعنی اس کی معاشرے میں کیا ضرورت ہے. اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ حرام مصنوعات کی کثرت. ہمارے معاشرے میں، ہمارے دیار میں حرام مصنوعات کی اتنی کثرت ہے کہ حلال کی تعلیمات کو جاننا اور اس سے آگاہی یہ ناگزیر ہے. غیر مسلم ممالک میں تو یہ بات واضح ہے، لیکن مسلم ممالک میں بھی، حتیٰ کہ پاکستان میں بھی، جس کا حلال سے متعلق جو ضابطہ ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے، بہت زیادہ سخت ہے. یعنی تمام ممالک میں پاکستان کا جو حلال اسٹینڈرڈ ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہے. بطور خاص جو حلال کا پاکستان کا 2015 کا اسٹینڈرڈ ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہے کہ کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جس کے اجزاء ترکیبی میں کوئی بھی جزو ترکیبی اگر حرام ہو وہ پاکستان میں داخل ہو ہی نہیں سکتی. لیکن چونکہ چور راستے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسمگلنگ ہوتی ہے، تو بے شمار حرام چیزیں پاکستان میں بھی آ جاتی ہیں اور مارکیٹ میں عام ہو جاتی ہیں. اچھا، حلال آگاہی کی دوسری وجہ یہ ہے ضرورت کی کہ درآمدات کی بہت زیادہ کثرت ہے. ہمارے ہاں جو چیزیں بہت ساری چیزیں باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں. یعنی اگر ہم کسی کو بھیجیں تو ہمارے یہاں تو حلال کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اگر ہم باہر سے درآمد کریں تو غیر مسلم ممالک بھی ہیں، مسلم ممالک بھی ہیں، اور مخلوط ایک سلسلہ ہے. اور وہاں کا حلال کا ضابطہ پاکستان کے حلال کے ضابطے کی طرح بہت زیادہ سخت نہیں ہے. تو درآمدات کی چونکہ کثرت ہے، اگرچہ ہمارا ضابطہ کسی بھی حرام چیز کو پاکستان میں داخلے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن داخل ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ حلال کی آگاہی حاصل کی جائے. اچھا، پاکستان کا جو ضابطہ ہے حلال کا اگرچہ بہت زیادہ سخت ہے، لیکن سرکاری طور پر یہ اس پر عمل نہیں ہے. یعنی اس کو سرکاری سرپرستی حاصل نہیں ہے. اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سرکاری سطح پر کوئی بہت زیادہ سخت سزا بھی نہیں ہے. ضابطہ تو بن چکا ہے، لیکن سرکار کی سرپرستی اس کو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی ہے. اس کی کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اچھا، تیسرا نقطہ یہ ہے اور جو ضرورت کو واضح کرتا ہے وہ یہ کہ سورسز کا عام آدمی کی پہنچ سے دور ہونا. کہ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی بھی ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ کسی بھی پروڈکٹ پر وہ اجزاء ترکیبی پڑھنا جانتا ہے، لیکن وہ اگر کوئی اجزاء ترکیبی میں جزو ترکیبی کوئی مشتبہ ہے، اب وہ مشتبہ جزو ترکیبی کے پیچھے کیا پس منظر ہے، اس کو کس سے لیا گیا ہے، یا اس کو کس ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. ایک پڑھا لکھا شخص جس کو حلال آگاہی نہ ہو اور وہ صرف اتنا پڑھنا جانتا ہو، وہ نہیں پتہ چلا سکتا کہ یہ پروڈکٹ حلال ہے یا حرام ہے. اور اگلا ہے اکثریت کی صورتحال سے لا علمی. اکثر تو ایسے ہوتے ہیں جو اجزاء ترکیبی پڑھنا ہی نہیں جانتے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اجزاء ترکیبی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور کسی پروڈکٹ کے پیچھے اجزاء ترکیبی بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ ہم میں سے بھی کسی نے کبھی کسی پروڈکٹ پہ اجزاء ترکیبی نہ پڑھے ہوں. اکثر کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اجزاء ترکیبی بھی کوئی چیز ہے، اسے بھی پڑھا جاتا ہے. تو جو ان پڑھ طبقہ ہے تو اس کو تو یہی نہیں پتہ. حلال آگاہی کی ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا، ایک نقطہ یہ ہے کہ حلال کے میدان میں کام کرنے والوں کی قلت. حلال کے میدان میں کام کرنے والوں کی پہلے تو بہت زیادہ قلت تھی. یعنی ایک ایسا شعبہ تھا جو مظلوم تھا، اور چند ہی لوگ ہوتے تھے جو حلال سے متعلق کام کرتے تھے یا جنہوں نے کوئی شعبہ بنایا ہوا تھا. اور پہلے اس قسم کے دینی طبقے میں بھی تخصصات نہیں ہوتے تھے. تو اب کہیں خال تخصص شروع ہوئے ہیں، اور یونیورسٹیز میں بھی فوڈ سائنس کے حوالے سے جو شعبے ہیں وہ ہر یونیورسٹی میں نہیں ہے، کسی یونیورسٹی میں ہے. تو جو اوپر کا طبقہ ہے، جو منتہی درجے کے لوگ ہیں، جب ان کو ہی اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے، ان سے جو نچلا طبقہ ہے اس کی کیا حالت ہوگی.
اب بھی یعنی تعداد میں کچھ فرق تو آیا ہے کہ کچھ لوگ زیادہ ہیں جو حلال کو جاننے والے ہیں، لیکن پاکستان میں اگر حلال کو جاننے والوں کا ریشو نکالیں تو کتنا ہوگا؟ 2%، 2%، 3%، زیادہ سے زیادہ حلال کی ضرورت ہے۔ آخری نقطہ ہے کہ حلال کے شعبے میں کام کرنے والوں کی شرعی نزاکتوں سے ناواقفیت، یعنی کام کرنے والوں کی شرعی نزاکتوں سے ناواقفیت، کہ ابھی بھی جو متعلقہ شعبوں میں کام کرنے والے ہیں ان کو شرعی جو ضابطے ہیں اور شرعی جو نزاکتیں ہیں ان سے لاعلم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح ہمارے بینکاری کے سسٹم میں، غیر سودی بینکاری کے سسٹم میں جو ایڈوائزر ہے وہی کچھ جانتا ہے کہ شرعی تقاضے کیا ہیں، اس کے علاوہ اس کے برابر بیٹھنے والا جو شریعہ سائٹ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا اس تک کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ شریعہ سائٹ کیا کہتی ہے اور شرعی نزاکتیں کیا کیا ہیں۔ یہی صورتحال حلال کے میدان میں کام کرنے والوں کی ہے، جس کا شریعہ سائٹ کو جو دیکھ رہا ہے اور جس کا بنیادی کام حلال و حرام کی تحقیق ہے یا سرٹیفیکیشن ہے، وہ تو جانتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے اندر موجود ہوتے ہوئے بھی شرعی نزاکتوں سے واقفیت نہیں رکھتے۔